سارے صحائف سے بدوتر قرآن ہے، سارے صحائف سے بدوتر قرآن ہے، گم کردہ رہوں کے لیے رہبر قرآن ہے، یہ گنج الہی ہے، عظمت کا خزینہ ہے، دنیا کی کتابوں سے سدا برتر قرآن ہے۔ معزز مہمانان گرامی، میں نے افکار و خیالات کے پھولوں کو الفاظ و معنی کے سانچے میں ڈال کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ عزیزان ملت اور سرادید علم، ذرا چشمہ تصور کو کام میں لاؤ اور عقل و خرد سے سوال کرو کہ اس کتاب کی عظمت و رفعت کے لیے الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے جائیں کہ جسے نازل کرنے والی ذات وہ ذات ہو جو تمام عظمتوں کی مالک ہو، جسے لے کر آنے والا فرشتہ وہ فرشتہ ہو جو تمام فرشتوں کا سردار ہو، اور جس ذات گرامی پر اس کتاب کا نزول ہوا ہو وہ سید الانبیاء اور محبوب پروردگار ہو۔ قرآن کی عظمت و رفعت کی تصویر کشی کے لیے بحر الفاظ عاجز اور کلمات کا گلشن کہیں دامن ہے، مگر عظمت قرآن کی ادنا سی جھلک سے قلوب و اذہان کو منور و تباہ کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ عظمت قرآن کیا ہے۔ قرآن مقدس میں ہی خود خالق ارض و سما نے قرآن کی عظمت و رفعت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کے ہر پارے میں عظمت قرآن کو کچھ یوں کر کے بیان کیا۔ قرآن کا پہلا پارہ عظمت قرآن کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کا دوسرا پارہ عظمت قرآن کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کا تیسرا پارہ عظمت قرآن کی والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، قرآن کا چوتھا پارہ عظمت قرآن کی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کا پانچواں پارہ عظمت قرآن کی یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، قرآن کا چھٹا پارہ عظمت قرآن کی وانزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن کا ساتواں پارہ عظمت قرآن کی وھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کا آٹھواں پارہ عظمت قرآن کی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، قرآن کا نوواں پارہ عظمت قرآن کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، قرآن کا 10واں پارہ عظمت قرآن کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، قرآن کا 11واں پارہ عظمت قرآن کی الف لام را تِلْكَ آیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ، قرآن کا 12واں پارہ عظمت قرآن کی نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ، قرآن کا 23واں پارہ قرآن کا 13واں پارہ عظمت قرآن کی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن کا 14واں پارہ عظمت قرآن کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کا 15واں پارہ عظمت قرآن کی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا 16واں پارہ عظمت قرآن کی وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن کا 17واں پارہ عظمت قرآن کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، قرآن کا 18واں پارہ عظمت قرآن کی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کا 19واں پارہ عظمت قرآن کی وانہ لتنزیل رب العالمین، قرآن کا 20واں پارہ عظمت قرآن کی ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن کا 21واں پارہ عظمت قرآن کی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن کا 22واں پارہ عظمت قرآن کی یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا 23واں پارہ عظمت قرآن کی صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کا 24واں پارہ عظمت قرآن کی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کا 25واں پارہ عظمت قرآن کی حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا، قرآن کا 26واں پارہ عظمت قرآن کی قاف والقرآن المجید، قرآن کا 27واں پارہ عظمت قرآن کی الرحمن علم القرآن، قرآن کا 28واں پارہ عظمت قرآن کی لو انزلنا
پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن روح کی غذا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن دکھوں کی دوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بیماروں کی شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی نوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن حکمت کا خزانہ بے بہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن پیغام مالک ارض و سما ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سیرت خیر الورا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن دستور مخلوق خدا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خزینہ نور و ضیاء ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سستی ہوئی انسانی جد کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن دلدل میں پھنسی اقوام کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو شکوک و شبہات سے پاکیزگی میں لا ریب فیہ کی گواہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا کے پیرائے میں نیکیوں کی مالا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی روشنی میں لباس الہی کا نمونہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے ضمن میں فضائے خالق کائنات کی سیدھی راہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما کی صورت میں رفعتوں کی صدا ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑتی ہے اور ہر صاحب ایمان کے سماعتوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر تم عظمتوں کے افق پر راج کرنا اور رفعتوں کے فلک پر آفتاب کبندہ بن کر چمکنا چاہتے ہو تو پھر قرآن سے دوری کیوں؟ پھر قرآن سے ناتعلقی کیوں؟ پھر قرآن سے بے پرواہی کیوں؟ آؤ قرآن کی آیات سے سینوں کو روشن کرو۔ آؤ قرآن کے الفاظ کو قلوب و اذہان کی تختیوں پر نقش کرو۔ آؤ قرآن کے الفاظ کو ذہنوں کی دیواروں پر رقم کرو۔ اس سے تم عظمتوں کے حامل بن جاؤ گے۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھو، قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھو۔ در سے وفا دیتی ہے آیت قرآن کی۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، جہاں میں بھی مثل طاقت ہے قرآن کی۔ اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔